وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وأحسن منك لم تر قط عيني. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. اے سننے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا، اگر وہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود فرما دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے. وما ذلك على الله بعزيز. اور یہ کام اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. اور روز محشر اللہ کے سامنے سب چھوٹے بڑے حاضر ہوں گے تو پیروی کرنے والے کمزور لوگ طاقتور متکبروں سے کہیں گے ہم تو عمر بھر تمہارے تابع رہے، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے بھی ہمیں کسی قدر بچا سکتے ہو؟ وہ امراء اپنے پیچھے لگنے والے غریبوں سے کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں بھی ضرور ہدایت کی راہ دکھاتے، ہم خود بھی گمراہ تھے سو تمہیں بھی گمراہ کرتے رہے، ہم پر برابر ہے خواہ آج ہم آہو زاری کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے. سامعین اور ناظرین کرام، آج کا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 22 سے ہے. لفظی ترجمہ پہلے سن لیں. وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان، لما قضی الامر، جب کام کا فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا،
وعد الحق، وہ سچا وعدہ تھا، وَوَعَدْتُكُمْ، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے اس کی خلاف ورزی کی، وہ میں نے پورا نہیں کیا، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، اور تم پہ میرا کوئی زور نہیں تھا۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، وَمَا كَانَ لِي، اور نہیں تھا میرا، علیکم تم پر، من سلطان کوئی زور، زبردستی تو میں نے نہیں کی تھی، الا مگر ان دعوتکم، تمہیں میں نے ایک دعوت دی، فاستجبتم لی، تو تم نے وہ دعوت قبول کر لی، فلا تلومونی، تو تم مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، نہ میں تم سے کچھ بوجھ ہٹا سکتا ہوں، وما انتم بمصرخیہ، اور نہ تم ایسا کر سکتے ہو، انی کفرتو، میں نے کفر کیا، میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، جو تم نے مجھے اس سے پہلے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اس سے میں انکار کرتا ہوں، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سامعین اکرام، یہ سورت جو ہے سورہ ابراہیم، یہ اس کے ابتدا میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ کتاب میں نے اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لیں۔ روشنی حقیقت ہوتی ہے سامعین اکرام، روشنی میں حقیقت نظر آ جاتی ہے اور اندھیروں میں حقیقت چھپی رہتی ہے۔ یہ آج کے جو واقعات ہیں یا اس سے ماقبل جو واقعات ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ 2 آیات میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ زمین اور آسمان جو ہے میں نے ایک مقصد سے پیدا کیے ہیں، اور اگر تم میرا مقصد تخلیق پورا نہیں کرو گے تو پھر تم میرے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اور جو آیت نمبر 21 ہے برزوا للہ، اس میں روز حشر کا اللہ تعالیٰ نے احوال بیان کیا ہے۔ یہ بات نوٹ رکھیں سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پہ وسیع ہے۔ جب قلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دو۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سامعین اکرام۔ جنتی کون لوگ ہیں، جنت میں کتنے لوگ ہوں گے، دوزخ میں کتنے لوگ ہوں گے، مخلوق جو میں پیدا کر رہا ہوں اس میں کتنے لوگ میرے شکر گزار ہوں گے، کتنے لوگ ناشکرے ہوں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ علم ہے اس کا۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے برخلاف کوئی عقیدہ قائم کر لیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس جو مرضی آئے چل، یہ بہت انتہائی گمراہ کن تصور ہے۔ یہ سارے یعنی میرا، مثال کے طور پہ میری پیدائش اور موت، یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ، پھر رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو ہدایت کا معاملہ ہے سامعین اکرام، یہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ایمان کی حالت میں مرے گا اور یہ جو ہے یہ کفر کی حالت میں مرے گا، یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے، اگرچہ علم ہے اس کو۔ تو آج بڑا اہم مضمون ہے یہ۔ اچھا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف، اب روشنی کیا ہے؟ حقیقت، روشنی میں حقیقت نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام حقائق ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں جو کہ پیش آنے والے ہیں، جیسے کہ ہم نے آیت نمبر 21 میں پڑھا کہ بھئی وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا
فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کہ سارے لوگ حاضر کر دیے جائیں گے، پھر ضعیف جو ہیں پیروکار یا مریدین ان سے، متکبر لوگوں سے کہیں گے کہ بھئی ہمیں کچھ اب چھڑاؤ، ہم تمہارے پیچھے تھے، انہوں نے وہ کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں دے دیتے۔ تو یہ جو پیش آنے والے واقعات ہیں سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ اور اسی طرح آج کا جو سبق ہے شیطان کا مکالمہ، یعنی گمراہ لوگ جو اس کے پیچھے چلے یا جن لوگوں نے شیطان کی بات مانی، ان کا مکالمہ جو ہے آج کی آیت میں بیان۔ قال الشیطان، کہے گا شیطان، لما قضی الامر، جب کام کا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی اور دوزخی یہ ان کے متعلق فیصلہ ہو جائے گا، تو پھر اس وقت کی بات ہے لما قضی الامر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق تو ہم کوئی سوچ بھی نہیں سکتے نا، یہ تو بس ویسی ایک نمونہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں جو بات شیطان کہے گا اپنی مرضی سے وہ یہاں بیان کر رہا ہے۔ اس میں اس آیت میں سامعین اکرام دو تین باتیں ہیں، وہ ون بائی ون کر کے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، شیطان کے سارے وعدے جھوٹے ہیں۔ یعدہم ویمنیہم، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، ان کو شیطان وعدے کرتا ہے، ان کو امیدیں دلاتا ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ سارا دھوکہ ہوتا ہے، جو وعدہ شیطان کرتا ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال ایک تو یہ بات ہے کہ شیطان کے سارے وعدے دھوکے ہیں، یعنی امیدیں، شیطان کیا ہے، یعدہم، ان کو وعدے دلاتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے۔ اب امید پہ ظاہر ہے وہ پشتوں میں جو کہتے ہیں کہ دنیا پہ امید خوڑی، دنیا امید سے کھائی جاتی ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا، یا فارسی میں دنیا بامید قائم، دنیا امید سے قائم ہے۔ ہاں اس لحاظ سے یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت یہ گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ موت سے پہلے پہلے جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لے گا اور اس کو اپنا مقصد حیات بنا لے گا اور گزشتہ زندگی پہ نادم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، یہ امید اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ تم مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو یک دم معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امیدیں ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن شیطان کی طرف سے کہ تم یہ ہو جاؤ گے، مشہور ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے اور تمہارا ڈنکا بجے گا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو اس سے مطلب چھوٹی سی میں مثال آپ کو قائم کرتا ہوں۔ دکان میں ایک شخص دکان میں بیٹھا ہوا ہے، تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ یا ایسی وہ کرتا ہے کہ تم بیٹھے رہو، گاہک آئے گا، اس سے تم سودا بیچ دینا، منافع کما لینا، تمہارے نماز پھر بعد میں پڑھ لینا، قضا پڑھ لینا، ابھی نماز یہاں دکان پہ ڈیوٹی دیتے رہو، اذان ہوئی ہے لیکن نہ جاؤ، تم یہاں دکان پہ بیٹھے رہو، مثال کے طور پہ۔ یا آپ کو جو ذاتی پرسنالٹی ہے، یہ دیکھیں یہ باتیں سمجھانے کے لیے یعنی ٹارگٹ نہیں کر رہا میں، سمجھانے کے لیے اس قسم کے، مثال کے طور پہ داڑھی شریف ہے، تو شیطان یہ کہتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے کہ بھئی تمہاری پرسنالٹی جو ہے وہ بڑی متاثر ہوگی اس سے، اور تمہیں پھر تمہاری ڈیگریڈ ہو جاؤ گے، تمہاری پرسنالٹی، تم کچھ عجیب سے لگو گے، اور مت چھوڑو داڑھی،
اگر چھوڑنی بھی ہے تو سنت کے مطابق مت چھوڑو، اور ایک ہفتے بعد جب داڑھی بڑھ جائے تو نائی سے کہو یار اس پہ ذرا کنگھی رکھ کے اس پہ قینچی پھیر دو، یا یہ یہاں سے ایسا کر لو، یا تمہاری یعنی داڑھی بھی ہوگی اور تم فیشنی داڑھی والے کہلاؤ گے، خشخشی داڑھی جسے کہتے ہیں نا۔ اور پھر داڑھی کے ساتھ جو مذاق ہوتے ہیں یہ سارے شیطانی وہ باتیں ہیں کہ تم ایسا کر لو، داڑھی کو ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ مثال کے طور پہ سامعین کرام میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، شیطان یہ پھر کہتا ہے، میرا خود تجربہ ہے، کافی عرصے کی بات ہے، میرا ایک ساتھی تھا، داڑھی نہیں تھی، وہ کسی اس میں تھا، تو شادی ابھی نہیں ہوئی ہوتی، ابھی تو اس کے بچے بھی ہیں، تو کہتا ہے یار وہ میں داڑھی چھوڑ دوں گا تو ایسے نہیں کہ وہ مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے، جہاں میرا رشتہ ہونے والا ہے اور وہ بڑی اچھی جگہ ہے، ایسے نہیں کہ وہ لوگ رشتہ جو ہے وہ میرا کینسل کر دیں۔ تو یہ یعنی خدشہ کہ آپ کی دیکھیں اللہ کے حکم کے لیے تو ہم ویسے ہی کہتے ہیں جان بھی قربان ہے، لیکن جب ایسے معاملات آتے ہیں پھر ہماری شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہاری پرسنالٹی متاثر ہو جائے گی، داڑھی نہ چھوڑنا۔ تو یہ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، اسی طرح ساری باتیں ہیں سامعین کرام، یہ رواج کی باتیں ہیں، بھئی تمہاری ناک کٹ جائے گی معاشرے میں، اور ایسا نہیں، رواج کے مطابق کام کرو، جو رواج ہے وہ چلو، اس پہ چلو، خیر ہے پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ حج آپ پہ فرض نہیں ہے، آپ قرض لے کے جو ہے بیوی بچوں کا نفقہ بھی نہیں چھوڑتے، پھر قرض لے کے حج پہ چلے جاتے ہیں، عمرے پہ چلے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ۔ اسی طرح بہت سی ایسی خرافات ہوتی ہیں سامعین کرام جو ہم شیطانی، یہ ساری زندگی جو ہے نا یہ بھری بھی ہے اس سے، ہمارے ایسے کاموں سے۔ شیطان ہمیں امیدیں دلاتا ہے، وعدے کرتا ہے، لیکن وہ سارے جھوٹے ہوتے ہیں، یہ بات جو نوٹ کر رکھ لیں۔ تو اس جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ شیطان کے سارے وعدے جھوٹے ہیں، دوسرے اس میں یہ مضمون ہے کہ شیطان کا کوئی ہم پہ زور نہیں ہے۔ یہ جو موٹے موٹے مضامین ہیں اس آیت میں بیان کر رہا ہوں، شیطان کا کوئی زور نہیں ہے ہم پہ۔ دیکھیں یہ میدان حق و باطل ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے، خیر اور شر یہ دونوں قوتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، اور اس ضمن میں یہ میں نے بات چھیڑ دی ہے تو میں یہ اس کو مکمل کرتا ہوں کہ خیر و شر یہ دونوں قوتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کر رہے ہیں۔ دیکھیں شیطان ہے، نفس ہے، یہ دونوں اللہ کے راستے سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نفس جو خواہشات سے بڑا ہوا نفس ہے، اخلاق رذیلہ جس میں موجود ہے، اس کی تو نفس کی تو میں اچھی خاصی تشریح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کی ہے، شیطان کی آ جا رہی ہے۔ شیطان جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے سامعین کرام، یہ ساری ایک پلاننگ ہے۔ اگر میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں، شیطان آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے، شیطانی قوتیں جو ہیں یہ کیوں ہیں، شر کی قوتیں کیوں ہیں؟ چلو خیر کی قوتیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ شر کیوں ہے؟ شیطان ازل میں جو واقعہ ہوا تھا یہ تو ایک پلانڈ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا کہ انسان کو میں پیدا کروں گا اور اس کے ساتھ شیطان لگا دوں گا۔ بات یہ ہے سامعین کرام، ہمیشہ خیر کی پہچان، ہر چیز اپنے تضاد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ مجمل جواب ہے اس کا خیر و شر کا، شر نہ ہو تو خیر کی پہچان کیسے ہوگی ہمیں؟ خیر ہے، جو اچھائی ہے، اس کی پہچان تو ہمیں برائی سے ہو رہی ہے۔ ایک بات جو ہے وہ بنیادی طور پہ یاد رکھیں، مٹھاس جو ہے تو اس کے متضاد جو ہے پھیکا ہے، اور یا آپ کہہ لیں کڑوا ہے، بھئی یہ پھل بڑا کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، مثال کے طور پہ۔ تو یہ ہر چیز اپنے تضاد سے پہچانی جاتی ہے، یہ ایک عام اصول ہے سامعین کرام۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں پیدا کیے ہیں۔
شیطان پیدا کیا ہے، یہ ایک قسم کے ہمارے یعنی جو مقصد زندگی ہے اس میں یہ معاون ہے، اس میں یہ معاون ہے۔ اگر میں اس طریقے سے کہوں کہ یہ انسان کا دشمن تو ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس سے تم دشمنی کرو، یعنی اس کا کہنا مت مانو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ دوڑ کا ایک مقابلہ تھا، دوڑ کا، ریس کا، تو مطلب کچھ تو دوڑنے والے ہوتے ہیں، کچھ تماشائی ہوتے ہیں۔ تو ایک دوڑنے والا جو ہے وہ ان شرکاء میں نہیں تھا، دوڑنے والوں میں، یعنی اس دوڑ کا حصہ نہیں تھا، نہ ان شرکاء کا حصہ تھا وہ شخص جو ہے۔ تو پھر لیکن دوڑ میں جب اس نے سیٹی بجائی ریفری نے کہ بھئی شروع 1 2 3 گو، تو وہ سب سے آگے نکل گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تم تو نہ تو اس دوڑ کا حصہ تھے اور نہ تم نے تیاری کی تھی، تو تم کیسے 1 نمبر پہ آ گئے؟ اس نے کہا اور باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کتا کس نے میرے پیچھے لگایا تھا جو مجھ پہ بھونک رہا تھا؟ کتا، اب دیکھیں کتا اس کے پیچھے لگ گیا، ظاہر ہے بعض وقت کتوں کو تو کام ہی یہی ہے، بھونکتے ہیں اور بھونکتے بھونکتے ایک آدمی جو نہیں بھی دوڑ رہا ہوتا اس کو دوڑا دیتے۔ تو یہ کتا ہے، یہ مقرر کردہ، یہ انسان کے پیچھے بھونکتا ہے اور اس کو دوڑاتا ہے، اللہ کے راستے پہ دوڑاتا ہے، بھاگو بھئی بھاگو بھاگو میں تمہارے پیچھے ہوں۔ یہ الرٹ رکھتا ہے، تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے انسان میں۔ سامعین کرام، شیطانی خیالات اور یہ تمام وسوسات یہ انسان کو الرٹ رکھتے ہیں، محتاط رہتا ہے کہ بھئی میرے پیچھے کتا لگا ہوا ہے، مجھے تو اپنے مقصد سے یہ ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور یہ کوشش اچھا اب وہ یہ کتا ہے، نجس کتا ہے، لیکن اس کا کام تو کیا ہے؟ اس کا کام تو بڑا اعلیٰ ہے۔ آپ کے پیچھے جب آپ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کر لیتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، جب اللہ تعالیٰ تک کا ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، یہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اس کا بتاتا ہوں بھونکنے کا، یہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جاتا ہے، اور بھونکتے بھونکتے آپ نے چونکہ ارادہ کر لیا ہوتا ہے، آپ کے پاس عقل ہوتی ہے، آپ کے پاس شریعت ہے اور رہنمائی ہے آپ کے پاس، آپ اس سے دوڑتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے دوڑ لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، صراط مستقیم، یہ اللہ کی دربار میں پہنچا کے آپ کو دم لیتا ہے۔ یہ مطلب ایک حساب سے میں نے آپ کو یہ بات کہی، اور اس کی مثال بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ اس کا جو کام یہ ہے، دیکھیں دشمن کا کام کیا ہوتا ہے۔ اگر دیکھیں یہ میں تو پشتونوں کے معاشرے میں رہ رہا ہوں، اور یہاں دشمنیاں ہوتی ہیں، میری بات ذرا توجہ سے، دشمنیاں ہوتی ہیں۔ تو دشمنیاں مطلب ایک فریق، ایک خاندان ہے، اس نے کسی دوسرے خاندان کے کسی بڑے آدمی کو مار دیا، اب مار دیا، اب وہ بھی بڑے طاقتور ہیں، اب یہ جس نے مارا ہے یعنی قاتل خاندان یا جس نے گولی چلائی ہے، اب یہ تو کہیں یا تو بھاگ جائے گا، یا یہاں اگر اس کا گروپ ہے خاندانی مضبوط ہے تو یہ اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھ لے گا، یا اگر باڈی گارڈ نہ رکھے یہ اپنے پاس اسلحہ رکھ لے گا، جب بھی گھر سے نکلے گا تو بڑے محتاط انداز میں نکلے گا، کبھی کوئی پروگرام بنائے گا بڑی احتیاط سے بنائے گا، بڑے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے۔ تو پھر باڈی گارڈ جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اس نے 4-5 باڈی گارڈ رکھ لیے، تو یہ تھوڑا سا بے فکر رہ جاتا ہے۔ اب اس نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ تم ادھر دیکھنا، تم ادھر دیکھنا، تم پیچھے دیکھنا، تم آگے دیکھنا، تم دائیں دیکھنا۔ تو یہ باڈی گارڈ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا شاید،
تو وہ بڑے محتاط رہتے ہیں، بازار میں اگر جاتے بھی ہیں تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور بس وہ یہ ہوتے ہیں سیکیورٹی والے، مثال کے طور پہ بعض ہوتے ہیں کالے چشمے لگائے ہوئے، پراسرار نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جلسے میں ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا. اسی طرح یہ باڈی گارڈز ہو گئے، یہ سیکیورٹی گارڈ، یہ انسان محتاط ہو جاتا ہے. اگر دشمن ہو اس کا، شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اگر یہ ہم اس کو اپنا دشمن سمجھ لیں تو پھر ہم محتاط ہو جائیں گے. دشمن کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، یہ انسان کا دشمن ہے. اور جو اگر ایک انسان باخبر ہو گیا کہ بھئی میں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں، اللہ تک جانا ہے، اللہ میری منزل ہے اور اللہ کے راستے پر میں نے چلنا ہے، اور یہ شیطان، یہ کتا جو ہے یہ میرے پیچھے اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے، اللہ نے لگایا ہوا ہے، تو اور مجھے کہا ہے کہ بھئی اس کتے سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا، یہ وار کرے گا تم پہ، یہ تمہیں کاٹ کھانے کی کوشش کرے گا، تم اس سے بچ کے رہنا. تو یہ پھر الرٹ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہہ بھی دیا ہے کہ بھئی تم الرٹ رہو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان دشمن ہے تمہارا، اس کے ساتھ تم نے دوستی نہیں کرنی، اس کے ساتھ یہ دشمن ہے تمہارا، اس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں. اور شیطان ایک قسم کے ہمارا یعنی ہمارے پیچھے بھونکنا شروع کر دیتا ہے. تو جو عارف انسان ہے، عارف باللہ ہے، جو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، میرا خالق کون ہے، میرا رب کون ہے، اور اپنی منزل کا وہ انتخاب کر لیتا ہے جو کہ صراط مستقیم ہے، اور اس پر ایک رہنما کی رہنمائی میں چلنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ الرٹ رہتا ہے. ظاہر ہے کہ شیطان تو اپنا کام کرے گا، بھئی ایسا نہ کرو، شخصیت متاثر ہو جائے گی، پیسے خرچ نہ کرو اور تم غریب ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرو تم غریب ہو جاؤ گے. یہ بھونکتا رہتا ہے اس طریقوں سے. پرائی عورتوں کی طرف دیکھو، مثال کے طور پہ دیکھو کتنی خوبصورت عورتیں ہیں، کتنے خوبصورت لڑکے ہیں، دنیا کتنی خوبصورت ہے، یہ گاڑی کتنی خوبصورت ہے، کیوں نہیں لے لیتے، قرض لے لو اور گاڑی خرید لو، مکان بنا لو، یہ دیکھو کیسے اچھے مکانات ہیں. یہ بھونکتا رہتا ہے لوگوں پہ. اب یہ ہے نا کہ اس کی بات نہیں ماننی. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس کے بھونکنے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کے بھونکنے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، سپیڈ تیز کر دیتے ہیں اپنی، اللہ تعالیٰ کی طرف سپیڈ تیز کر لیتے ہیں. تیز تر گام زن منزل معدور نیست، جلدی جلدی قدم بڑھاؤ، منزل میری دور نہیں ہے. سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں اور انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ بات ہوگی. اور ابھی آپ میرے ساتھ تلاوت، یہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں تبرک کے لیے، اور یا وقت کم ہے صرف آپ ترجمہ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الشیطان، کہے گا شیطان، لما قضی الامر، جب کام کا فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا تو میں نے اس کے خلاف کیا. وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مگر میں نے تمہیں دعوت پیش کی، تم نے اس کو قبول کر لیا. فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا. وما انتم بمصرخیہ،
اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں انکار کرتا ہوں اس شرک سے جو یعنی میں انی کفرت، میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی کہ تم نے جو مجھے شریک ٹھہرا لیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس سے پہلے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. And Satan will say, when the issue is settled, God has promised you the promise of truth, and I promised you, but I failed you. I had no authority over you, except that I called you, and you answered me. So do not blame me, but blame yourself. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔